اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا لا صلاۃ، اس کی کوئی نماز، وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، وہ فرض ہو، وہ سنت ہو، وہ نفل ہو، وہ عید ہو، وہ جنازہ ہو، وہ استسقاء کی نماز ہو، وہ خوف کی نماز ہو، ہر نماز جس کو لفظ نماز جس پر فٹ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب جی آپ کو کیا پتا، قرآن پاک میں نہیں آیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو. آپ کہتے ہو فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. پیارے بھائی یہ آیت کس پہ اتری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری. جو معنی اس کا آپ کو سمجھ آیا وہ رسول اللہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز خداج خداج خداج، ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. تو اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا. اچھا مزے کی بات، دشمنی لے کر صرف فاتحہ سے. اگر اس کا یہ معنی لے لیا جائے کہ جب امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو، جب امام فاتحہ پڑھے تم خاموش رہو، ٹھیک ہے. تو اب امام صاحب فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے جی؟ اللہ اکبر کہنی چاہیے اسے، کیونکہ اللہ اکبر کہی تو سکوت ٹوٹ گیا، خاموشی ٹوٹ گئی. وہ باہر سے آتا ہے، پہلے وہ کرتا ہے نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چار رکعت پیچھے سے امام کے یہ 1.5 گز کی. جب آپ نے نیت کی تو خاموشی نہیں ٹوٹی، آپ نے اللہ اکبر کا تو خاموشی نہیں ٹوٹی، آپ نے ثنا پڑھی تو خاموشی نہیں ٹوٹی. اگر اس کا یہی مطلب ہے تو پھر نہ نیت کے الفاظ کہو، نہ تکبیر تحریمہ کہو، نہ ثنا پڑھو، گونگ سونگ آدمی کھڑو جاؤ. اللہ اکبر بھی نہیں کہنا، اللہ اکبر کہا تو خاموشی ٹوٹ گئی. یہ بات جو آپ کو سمجھ آئی رسول اللہ کو نہیں آئی. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ پڑھ رہے، نماز سے سلام پھیرا، آپ نے کہا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، مجھ پہ قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا. صحابہ نے کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. آپ نے کہا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو الا بأم القرآن، سوائے فاتحہ کے. جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے، عطا بن ابی رباح سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں آمین ایک دعا ہے. عبداللہ بن زبیر نے کہا جب مقتدی اس زور سے آمین کہتے، عبداللہ بن زبیر اور ان کے پیچھے مقتدی، صحیح بخاری کی روایت ہے، 391 صفحہ نمبر ہے اور 501 حدیث نمبر ہے، اس زور سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. ہمارے کہتے ہیں آمین نہیں کہنا، اور وہ غلطی سے کوئی بغیر آمین والی مسجد جا کے آمین کہہ دینا تو سلام پھیرتے پہنچا کہ ایک کھچ کے نے ماری. ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کے واقعی کون ہے کس نے کہا آمین؟ اور یہ صحیح بخاری ہے، ان بھائیوں کو جا کر بتاؤ. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ وہ اور ان کے مقتدی اس زور سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا امام کو آواز دیتے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ میری آمین جاتی رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، امام جب یہ آیت پڑھے تم زور سے آمین کہو. کیوں؟ تم زمین میں آمین کہتے ہو، آسمان پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں، جن کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 745 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین اللہ کے فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. پیارے بھائی یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، یہ چانس پھر نہیں ملنا. دنیا کے ہر مسئلے پہ میں اور آپ تحقیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہاں سے بفا جانے کے لیے لیموزین پہ بیٹھتے ہو، کتنی بار پوچھتے ہو بفا جاؤ گے، مرکز جماعت میں جاتی جاؤ گے، 2 ریال لوگے 3 لوگے؟ یہ ساری تحقیق ہے نا. 2 ریالوں کے لیے اتنی تحقیق. یہ سوٹ خریدتے ہو 4 دکانیں نہیں پھرتے، جوتی لیتے ہو 4 دکانیں نہیں پھرتے، جو پسند آتی ہے اس کا بھی ریگزین رگڑ کے دیکھتے ہو یہ چمڑا ہے یا ریگزین ہے، اس کے سول کو بھی موڑ کر دیکھتے ہو اس میں گدا تو نہیں ہے. ٹماٹر لینے جاتے ہو اس کو اٹھا کر دیکھتے ہو یہ گلاوا تو نہیں ہے، اس میں کیڑے تو نہیں ہے، یہ باسی تو نہیں ہے، اس میں سمیل اور بدبو تو نہیں آ رہی. دنیا کی ہر چیز کے لیے سوچتے ہو، تحقیق کرتے ہو، کرنی بھی چاہیے. لیکن اللہ کے لیے ایک سوال ہے،
ہمارے نزدیک دنیا کی ان چیزوں سے بھی یہی گزری ہے. میری عمر 30 سال ہو گئی, کسی کی 35 اور 40 سال ہو گئی, دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے دل میں سوال کرو, کتنے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کو کھول کر اللہ کے رسول کی حدیثوں کی کتابوں کو لے کر خود نماز کا طریقہ پڑھا ہو؟ اس مزدور کے بارے میں کیا کہو گے جو پورا مہینہ مزدوری کرے لیکن اس کو پیسے نہ ملے, پگار نہ ملے؟ وہ مسلمان کتنا بدنصیب ہے جو عمل تو کر رہا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے, آپ کا طریقہ کیا ہے, آپ کا حکم کیا ہے. کتنے بھائی بیٹھے ہیں اپنے گریبانوں میں, جھانک کر سوچو ہمارے کمرے میں اللہ کی دی ہوئی کون کون سی نعمتیں؟ فریج ہے, اے سی ہے, گاڑی ہے, اللہ بچائے تو بچائے ورنہ ڈش انٹینے کی لعنت پھٹکار بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. دنیا کی نام و نمود کے لیے ہر چیز ہے. یہ 50, 55, 60 ریال میں اللہ کے رسول کی صحیح بخاری حدیثوں کی کتاب ہمارے پلے میں کتنے کمرے ہیں جن کے اندر یہ حدیث کی کتاب ہے, جس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چیپٹر باندھے ہیں, باب باندھے ہیں, گواہی کا بیان, نکاح کا بیان, طلاق کا باب, نماز, ایک ایک مسئلے پر الگ الگ باب باندھے, اور ایسی صحیح ترین کتاب جس میں کسی مولوی کو اختلاف نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث من گھڑت ہے, یہ موضوع ہے. سب کا اتفاق ہے اس میں جتنی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی ترین صحیح باتیں ہیں. کتنے کمرے ہیں جو رسول اللہ کی پیاری پیاری ان حدیثوں کی مجموعے سے خالی ہے. اللہ کے لیے ایک ہی دعوت ہے, فکر کر لو قبر کے اندر کوئی مولوی بچانے نہیں آئے گا. محنت کر رہے ہو ذرا اپنی محنت کا راستہ بھی سیدھا کر لو. میری باتوں میں نہ آؤ, کسی اور مولوی کی باتوں میں نہ آؤ. اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے سوچ سمجھ دی ہے, خود اس حدیث کی کتاب کو خریدو, آپ کی زبان میں ہے, اردو میں ہے, ہندی میں ہے, اور پڑھو, تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہماری زبان سے نکلے کہ اللہ موقع ہی نہیں ملا, دنیا میں اتنے مگن ہو گئے تھے. اب سرنا و سمینا فرجعنا نعمل صالحا, ایک چانس اور ایک موقع دنیا پہ جانے کا دے دے. اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں جانے کے بعد واپسی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا حج, ہماری زکات, ہمارا نکاح, ہماری طلاق, ہماری زندگی کا ایک ایک مسئلہ وہ آئیڈیالائز کرے صرف امام کائنات, امام اعظم, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تاکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے اللہ کی رحمت سے اس کی جنتوں میں داخل ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم